مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 18ویں کلاس ہے، اور آج ہم ایک اہم موضوع پر، ایک اہم عنوان پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسا نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ انفاق فی سبیل اللہ کو، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو، اسلامی معاشرے، اسلامی ریاست یا اسلامی تہذیب و تمدن کا ایک بنیادی جز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے، اہل اسلام میں سے جو غریب طبقہ ہے، وہ لوگ جو معاشی طور پر خستہ حال ہیں، ان کی امداد کی جائے اور ان کو بھی مضبوط کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی ہے کہ اسلامی معاشرے کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اسلامی تہذیب و تمدن کو، اسلامی ریاست کو مزید مستحکم اور مضبوط کیا جائے۔ لہٰذا یہ اسلامی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم بنیادی جزو ہے، جس پر ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے جی سورت نمبر 2 آیت نمبر 3۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہاں متقیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیچھے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ رب کے دیے ہوئے میں سے آگے خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ متقی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے آگے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہاں اللہ کریم نے متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے واضح فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ رزق میں سے خرچ کرے، وہ بھی متقی ہوتا ہے، وہ بھی پرہیزگار ہوتا ہے، اور قرآن اسے پورا پورا فائدہ دیتا ہے، پوری پوری ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے اسی سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 195، یہاں بھی اللہ کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ اسی سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 254 دیکھیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، فرمایا خرچ کرو اس میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے آگے خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے، کہ ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن کسی قسم کا کوئی سودا نہیں ہوگا، جس دن کسی قسم کی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعت، اور جس دن کسی قسم کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہاں، خلت اور شفاعت بھی اسی کی کام آئے گی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اذن ارشاد فرمائے گا، اسی کی دوستی بھی فائدہ دے گی، اسی کی شفاعت بھی فائدہ دے گی۔ تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ اسی کے ساتھ دیکھیے اسی سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 261، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یوں ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے ایک دانہ نکالتا ہے 7 بالیاں نکالتا ہے،
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ یعنی یہ مثال دی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی۔ فرما اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور وہ دانہ 7 بالیاں نکالے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ ایک بیج کی وجہ سے، ایک دانے کی وجہ سے کتنے دانے ملے جی؟ 700۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے، اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کشائش والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی بیان فرما دی، اس کا اجر و ثواب بھی بیان فرما دیا۔ اسی کے ساتھ اسی سورت کی آیت نمبر 265 دیکھیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور ثابت قدم رہنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت بربوہ، ان کے لیے مثال ہے ایسے باغ کی جو بلندی پر ہے، اصابہا وابل، اور اس پر می برستا ہے، فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ دگنا میوہ لاتا ہے، فإن لم یصبھا وابل فطل، فرمایا اگر اس پر می نہ بھی پہنچے تو شبنم ہی کافی ہے، یعنی وہ ایسی زرخیز زمین ہے کہ اس پر شبنم ہی پڑے، پھوار ہی پڑے تو وہی اس باغ کی ہریالی کے لیے کافی ہے۔ لیکن فرمایا مثال ہے اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اللہ کریم نے فضیلت واضح طور پر بیان فرما دی۔ اسی کے ساتھ اسی سورت کی آیت نمبر 267 دیکھیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، حلال مال میں سے خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس چیز میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہے، فرمایا اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کا واضح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ اسی سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 272 ملاحظہ فرمائیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، فرمایا جو کچھ تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو، بھلائی میں سے خرچ کرتے ہو، تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، یعنی تم اللہ پر احسان نہیں کرتے کہ تم نے کوئی مال خرچ کیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہو، نہیں، بلکہ فرمایا فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے اپنے لیے ہے، تمہاری اپنی جان کے لیے ہے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور فرمایا تم نہ خرچ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، یعنی مال خرچ کرنا ہی ہے تو جب جیب سے مال نکلنا تو ہے ہی، جب مال خزانے سے جانا تو ہے ہی، تو نیت کرو نا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے، بھلائی میں سے خرچ کرو گے، یعنی حلال جائز مال میں سے خرچ کرو گے، یوفا الیکم، وہ تمہاری طرف پورا پورا لوٹایا جائے گا، پورا پورا تمہیں واپس دیا جائے گا، یعنی قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب پورا پورا دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اسی سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 274 دیکھیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات کو دن کو، سرًا، چھپا کر، وعلانیۃً، اور ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ان پر کسی قسم کا غم ہے اور نہ ہی قیامت والے دن غم ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا دگنا بلکہ 700 گنا اجر بھی عطا کیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے ایک اجر بھی تیار کر رکھا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ دنیا و آخرت میں خوف زدہ بھی نہیں ہوگا، غم زدہ بھی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہا کریں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 3 آیت نمبر 15، یہاں اللہ کریم نے اپنے کچھ بندوں کا ذکر کیا اور فرمایا الذین یقولون ربنا،
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے بچا لے، الصابرین والصادقین، فرمایا یہ بندے کون ہیں؟ وہ جو صبر کرتے ہیں اور وہ جو سچ بولتے ہیں، والقانتین، اور وہ جو فرما بردار ہیں، والمنفقین، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین، اور وہ جو بخشش مانگتے ہیں، بالاسحار، رات کے پچھلے پہر۔ تو یہاں اللہ کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ان لوگوں کی تحسین فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی صورت کی آیت نمبر 92 ملاحظہ فرمائیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے، اپنے پسندیدہ مال میں سے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نیکی کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام ملے تو فرمایا اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہو، مال مرغوب اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ دیکھیے اسی صورت کی آیت نمبر 134، یہاں پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی میں اور سختی میں، یعنی جب ان پر کشادگی ہوتی ہے وہ پھر بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، جب ان پر تنگی ہوتی ہے پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں، واللہ یحب المحسنین، یہی تو وہ نیکوکار ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے، جو تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے ایسے لوگوں سے بڑی محبت ہے۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے جی سورت نمبر 4 آیت نمبر 39، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، فرمایا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا جائے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 13 آیت نمبر 22، یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، سرًا چھپا کر، وعلانیتاً اور ظاہر کر کے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور اچھائی سے برائی کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ برا بھلا کرتا ہے تو وہ اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، نیکی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، یعنی انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے، انہی کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے والوں کی فضیلت اور اس عمل کی تحسین فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھپا کر یا ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اولئک لہم عقبی الدار، جن کے لیے وہ پچھلا گھر ہے، آخرت کا جو اصل گھر ہے، فرمایا وہ انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی یہی جنت کے حقدار ہیں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 14 آیت نمبر 31، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل، محبوب تم فرماؤ، لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم رکھیں، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے آگے خرچ کرتے رہیں، سرًا چھپا کر، وعلانیتاً یا ظاہر کر کے، من قبلی اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن کسی قسم کا کوئی سودا نہیں ہوگا اور اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ کریم نے فرما دیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 16 آیت نمبر 75، یہاں پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، فرمایا اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایسے بندے کی جو غلام ہے اور
किसी चीज़ पर उसे कोई कुदरत नहीं, यानी उसके पास कुछ भी नहीं। वमर रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और उस शख्स की जिसको हमने अपनी जनाब से, अपनी बारगाह से रिज़्क़ हसन दिया है, फ़हुवा युनफ़िक़, और वो कंजूस नहीं है बल्कि हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से आगे खर्च करता है। फ़हुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन, छुपा कर, व जहरन, और एलानिया ज़ाहिर करके। हल यस्तवून, फरमाया क्या ये दोनों बराबर हो गए? वो गुलाम जिसके पास कुछ भी नहीं, वो अब्दे ममलूक जो किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता, और कहाँ वो बंदा जिसे हमने रिज़्क़ हसन दिया है, फिर वो कंजूस भी नहीं, रिज़्क़ हसन में से आगे छुपा कर भी खर्च करता है, ज़ाहिर करके भी खर्च करता है। हल यस्तवून, क्या ये दोनों बराबर हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन असल में मामला ये है कि इनमें अक्सर लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं। यहाँ भी अल्लाह करीम ने एक वाज़े और अच्छी आला मिसाल से इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की फजीलत समझा दी। इसी तरह देखिए सूरत नंबर 22 आयत नंबर 35, यहाँ अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना, वो लोग, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं, वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, और वो सब्र करते हैं जो भी उन्हें मुसीबत आई, वल मुकीमिस्सलात, और नमाज कायम रखने वाले, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की तहसीन फरमाते हुए फरमाया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के दिए हुए में से आगे खर्च करते हैं। इसी के साथ देखिए सूरत नंबर 28 आयत नंबर 54, यहाँ अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैन, फरमाया यही वो लोग हैं जिन्हें दोहरा अजर दिया जाएगा। कौन? बिमा सबरू, जिन्होंने सब्र किया, व यदरऊन बिल हसनति सय्यिआ, और जिन्होंने बुराई का जवाब अच्छाई के साथ दिया, बुरे भले का जवाब नेकी के साथ दिया। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो जिन्होंने अल्लाह के दिए हुए में से आगे खर्च किया। फरमाया यही वो लोग हैं युअतौना अजरहुम मर्रतैन, जिन्हें दोहरा अजर अता फरमाया जाएगा, जिन्हें दुगना अजर अता किया जाएगा। यही वो लोग हैं जिनमें अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले भी शामिल हैं। इसी के साथ देखिए सूरत नंबर 32 आयत नंबर 16, यहाँ अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, फरमाया कि वो लोग जिनकी करवटें बिछौनों से अलग रहती हैं, यानी जो रात को अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं, जो अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं। यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं, खौफन व तमआ, डरते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं। अल्लाह ताला ने जो कुछ उन्हें अता फरमाया है उसमें से आगे खर्च करते हैं। इसी के साथ देखिए जी सूरत नंबर 34 आयत नंबर 39, यहाँ अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल, महबूब तुम फरमाओ, इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसे चाहता है उसे फराखी अता फरमाता है, जिसे चाहता है उसे रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, व यक़दिरु लहू, और जिसके लिए चाहता है रोज़ी तंग कर देता है, जिसको चाहता है तंगदस्ती देता है। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़लिफ़ुहु, और फरमाया जो कुछ तुम किसी चीज़ में से खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उसके बदले तुम्हें और दे देता है, उसके पीछे ही और दे देता है। यानी तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें उस खर्च के बदले उतना माल या उससे ज़्यादा माल और अता फरमा देता है। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़लिफ़ुहु व हुव खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, वो खैरुर राज़िक़ीन है। तो यहाँ भी अल्लाह करीम ने वाज़े फरमा दिया कि कुशादगी देना, तंगदस्ती देना, ये मिन जानिबिल्लाह है, हमारी तरफ से है, लेकिन तुम तंगदस्ती के ख्याल से, खर्च करने से हाथ ना रोका करो, बल्कि अल्लाह की राह में दिया करो। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़लिफ़ुहु, क्योंकि जो कुछ तुम अल्लाह की राह में दोगे तो उसके बाद, उसके साथ ही, उसके पीछे तुम्हारे पास माल आ जाएगा। माल ना भी आया तो अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत वाले दिन इसका दोहरा और बल्कि 700 गुना अजर अता फरमाएगा। इसी के साथ देखिए सूरत नंबर 35 आयत नंबर 29, यहाँ अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यतलूना किताब अल्लाह, जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलात, और नमाज पढ़ते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और ख़र्च करते हैं अल्लाह के दिए हुए में से, सिर्रन, छुपा कर, व अलानियतन, ज़ाहिर करके, यरजूना तिजारतन लन तबूर,
فرمایا یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ تجارت اللہ رب العالمین کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو یہاں بھی واضح فرما دیا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 57 آیت نمبر 7، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آمینو باللہ، چاہیے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، اس میں سے، اس مال میں سے جس مال کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، جس مال میں تم اغلوں کے جانشین ہو، یعنی پہلے یہ مال ہم سے پہلے لوگ برتتے تھے، اب یہ مال ہماری دسترس میں ہے، تو مال تمہارے اغلوں سے تمہاری طرف منتقل ہوا ہے، جس مال پر تم پہلوں کے جانشین بنے ہو، فرماؤ اس مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرما رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 63 آیت نمبر 10، یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ان میں سے، اس میں سے خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، فیقول، اور پس وہ یہ کہتا ہو، ربی، اے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر ایک وقت نزدیک تک مجھ سے موت ٹل جاتی، فاصدق، تو میں خیرات کرتا، تو میں صدقہ دیتا، تو میں ضرور تیری راہ میں خرچ کرتا، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوں میں سے ہوتا، یعنی اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دی ہوتی تو میں ضرور خرچ کرتا۔ فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے، اس حسرت و یاس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کر لو، اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر لو، وگرنہ حسرت کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 64 آیت نمبر 16، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، مستطعتم، تم اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی جتنا ڈر سکتے ہو، واسمعوا، اور غور سے سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خیرن، یہ بہتر ہے، لانفسکم، تمہارے اپنے لیے، یہ اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں ہوگا، بلکہ خیر لانفسکم، یہ تمہاری اپنی جانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کی بخیلی سے، اپنے نفس کی لالچ سے، فاولئک هم المفلحون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب و کامران ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ العزیز انفاق فی سبیل اللہ کے دیگر گوشوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق اور سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔